فدا ہو سعید اس حبیب خدا پر، فدا ہو سعید اس حبیب خدا پر، منور جہاں جس سے سارا ہوا ہے۔ دراصل یہ نعت ہمارے استاذ محترم پیر سعید میاں مجددی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ سید صاحب کے یہ آخری شاگرد تھے بھوپال میں، اور دارالعلوم تاج المساجد کے امیر تھے، اور خانقاہ مجددیہ کے آخری چشم و چراغ بچے تھے۔ انہی کے والد صاحب ہیں شاہ یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس پر مولانا علی ندوی نے کتاب لکھی تھی صحبت با اہل دل۔ تو یہ نعت انہی کی ہے، کئی یہ اکثر جلسوں میں نہیں پڑھی گئی، جہاں اہل علم ہوتے ہیں وہی پڑھنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ دو تین شعر اور یہ تھوڑا سا ایک سما بن جاتا ہے اس میں، لیکن اس کے بعد والی جو نعت ہے انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا۔ ایک نعت مبارک کا فن پارا اٹھا لاؤ، خوشبو عقیدت کی وہ لالا اٹھا لاؤ، خوشبو عقیدت کی وہ لالا اٹھا لاؤ، ایک نعت مبارک کا نشہ ہو عقیدت کا، جذبہ ہو اطاعت کا، نشہ ہو عقیدت کا، جذبہ ہو اطاعت کا، خم خانہ سیرت سے وہ بادہ اٹھا لاؤ، خم خانہ سیرت سے وہ بادہ اٹھا لاؤ، ایک نعت مبارک کا آ جاؤ او فنکارو، ایک نعت کی خواہش ہے، آ جاؤ او فنکارو، ایک نعت کی خواہش ہے، قرطاس میں لے آؤں تم خامہ اٹھا لاؤ، قرطاس میں آ جاؤ او فنکارو، ایک نعت کی خواہش ہے، قرطاس میں لے آؤں تم خامہ اٹھا لاؤ، ایک نعت مبارک کا۔ کب سے میری بستی کی گلیوں میں اندھیرا ہے، کب سے میری بستی کی گلیوں میں اندھیرا ہے، میں چاند اٹھا لاؤں تم تارا اٹھا لاؤ، میں چاند اٹھا لاؤں، کب سے میری بستی کی گلیوں میں اندھیرا ہے، میں چاند اٹھا لاؤں تم تارا اٹھا لاؤ، ایک
مبارک کا دربار رسالت میں موسم ہے نوازش کا دربار رسالت میں موسم ہے نوازش کا دامن تو میں پھیلاؤں تم کا سب اٹھا لاؤ دامن تو میں پھیلاؤں تم کا سب اٹھا لاؤ ایک نعت مبارک کا ہم شہر مدینہ کے مجروح مسافر ہیں ہم شہر مدینہ کے مجروح مسافر ہیں میں آب لا پالاؤں تم زیادہ اٹھا لاؤ میں آب لا پالاؤں تم زیادہ اٹھا لاؤ ایک نعت مبارک کا فن پارا اٹھا لاؤ خوشبو ہو عقیدت کی وہ لالا اٹھا لاؤ ایک نعت مبارک کا دو تین اشعار اور تھے اجازت ہے تو پڑھوں جی عام طور پہ جلسوں میں نہیں پڑھا جاتا انہیں میں پڑھ نہیں پاتا میں آپ لوگ اپنے ہیں تو دل چاہ رہا ہے کچھ سناتا رہوں آپ کو کہ ایک سمت کرم والے ایک سمت ستم والے توحید کی دعوت پر برہم تھے صنم والے توحید کی دعوت پر برہم تھے صنم والے امی کا لقب لے کر امت کی قیادت کی امی کا لقب لے کر امت کی قیادت کی حیران ہے ششدر ہے قرطاس و قلم والے حیران ہے ششدر ہے قرطاس و قلم والے امی کا لقب لے کر امت کی قیادت کی حیران ہے ششدر ہے قرطاس و قلم والے تابند عقیدے کی تلوار تھی ہاتھوں میں تابند عقیدے کی تلوار تھی ہاتھوں
باطل سے یوں خالی شکم والے ٹکرا گئے باطل سے یوں خالی شکم والے. آخری شعر. گر اہل عرب سن لے ممکن ہے تڑپ جائیں. گر اہل عرب سن لے ممکن ہے تڑپ جائیں. وہ ڈوب کے پڑھتے ہیں ہم نعت عجم ڈوب کے. گر اہل عرب سن لے ممکن ہے تڑپ جائیں. وہ ڈوب کے پڑھتے ہیں ہم نعت عجم والے. ایک سمت کرم والے ایک سمت ستم والے. توحید کی دعوت پر برہم تھے صنم والے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضرت مولانا مفتی حیدر علی صاحب بڑا خوبصورت ایک کے بعد ایک کلام سنا رہے تھے. جہاں سے انہوں نے بات ختم کی وہیں سے شروع کرتا ہوں. اہل علم کا مجمع ہے. 3 شعراء انشاءاللہ اپنا کلام پیش کریں گے. جناب قاری احمد صاحب، جناب شمس الحق ایگر صاحب، جناب قاری صادق صاحب بھوپالی. بیچ بیچ میں آپ مجھے جھیلتے رہیں گے انشاءاللہ. تو وہیں سے جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع کرتا ہوں. مفتی صاحب، نعت نبی کی محفلیں ہوتی ہیں شان سے، نعت نبی کی محفلیں ہوتی ہیں شان سے، ہوتی ہیں منقبت بھی یہاں آن بان سے. میرے نبی پاک کو شاید اسی لیے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی ہندوستان سے. میرے نبی پاک کو شاید اسی لیے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی ہندوستان سے. درود پڑھ لیجیے. کہ اوصاف مصطفیٰ پہ جو گفتگو کرو پہلے درود پڑھ کے زبان کا وضو کرو. تو درود پڑھ لیجیے. میرے ساتھ ماسٹر طلحہ صاحب ہیں. ان کے بڑے بھائی ہوتے تھے نواب خالد اور مہتاب خالد. نعت و منقبت کا بہت بڑا نام تھے وہ. ان کے شعر سے ہم بات شروع کرتا ہوں کہ پھول کی خوشبو قمر کی روشنی ہے نعت پاک. حضرت عاجزی کا اظہار دیکھیے. پھول کی خوشبو قمر کی روشنی ہے نعت پاک. سب نے اپنے اپنے ڈھنگ سے کہی ہے نعت پاک. نعت کیا ہم تو ان کی بھی تعریف کر سکتے نہیں. خود رسول پاک نے جن سے سنی ہے نعت پاک. خود رسول پاک نے جن سے سنی ہے نعت پاک. میری مراد حضرت حسان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور تمام شعراء کے لیے اور محبین کے لیے خوشخبری کہ میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں، میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں رہتی ہیں مہمان کے دائیں بائیں. جتنے بھی نعت کے شعراء ہیں بروز محشر سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں. سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں.
وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی نبی کی مدحت کے لیے قبول فرمایا ہے اور اللہ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے۔ آئیے میں 4 مصروں کے ساتھ حاضر ہونا چاہتا ہوں، 2-3 شعر اگر آپ تھوڑا سا اجازت دیں تو شعر سنیے کہ ملی تھی جو صحابہ سے وہ تابانی نہیں جاتی، ملی تھی جو صحابہ سے وہ تابانی نہیں جاتی، نبی کی راہ پہ چلتے تو سلطانی نہیں جاتی۔ ملی تھی جو صحابہ سے وہ تابانی نہیں جاتی، نبی کی راہ پہ چلتے تو سلطانی نہیں جاتی۔ شب معراج کے لمحوں کو 1400 برس گزرے، ابھی تک عقل انسانی سے حیرانی نہیں جاتی، ابھی تک عقل انسانی سے حیرانی نہیں جاتی۔ اور درود پاک پڑھنے سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، درود پاک پڑھنے سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ کس نے کہہ دیا تم سے پریشانی نہیں جاتی، یہ کس نے کہہ دیا تم سے پریشانی نہیں جاتی۔ آئیے 4 مصروں کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں جناب حضرت قاری احمد صاحب کی خدمت میں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، تصور میں عجب طیبہ کے منظر جاگ جاتے ہیں، قلم انگڑائی لیتا ہے سخنور جاگ جاتے ہیں، خدا کے واسطے ذوق سماعت باوضو کر لو، نبی کی نعت سننے سے مقدر جاگ جاتے ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب حضرت قاری احمد صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنا نعتیہ کلام پیش کریں۔ الگ الگ کرو، الگ الگ سب ایک ساتھ نہیں، اب یہ ہوگا